اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ کس چیز کی اصل گفتگو کیا تھی؟ اصل بحث کیا تھی؟ اصل بحث تھی معربات کے بارے میں۔ کہا کہ اسم اگر حروف سے شباہت پیدا کر لے، حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر معرب رہتا ہے اگر شباہت پیدا نہ کرے حرف سے۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو حرف سے شباہت پیدا نہ کرے تو کیا ہے؟ معرب ہے۔ معرب کتنی چیزیں ہیں؟ معربات کے بارے میں بتایا تھا کہ معربات میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو فقط مرفوعات کے ہوتے ہیں، غیر مرفوعات کے نہیں ہوتے۔ معربات میں سے جو فقط مرفوعات کے ہوتے ہیں، غیر مرفوعات کے نہیں ہوتے، ان میں سے پہلا تھا فاعل، اس کی تاریخ، اس کے احکام، اس کی قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد نائب فاعل، پھر مبتدا اور خبر کی ہم گفتگو پڑھ رہے تھے، اور ہم نے مبتدا اور خبر کی مبتدا کی پوری تاریخ پڑھ لی اور اس کی قسم مبتدا، اسم اور وصف سب پڑھ لی۔ آج یہاں پر بیان کر رہے ہیں کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے، کبھی کبھی یعنی مبتدا کا بغیر، یعنی خبر مبتدا کی حذف کرنا واجب ہے، حذف کرنا واجب ہے۔ مبتدا کبھی کبھی بغیر خبر کے آتی ہے۔ کب؟ یہاں پہ انہوں نے اس کے موارد گنائے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، لکھتے رہیے، مثال لکھ لیجیے الگ تو پھر بات پوری لکھ لیجیے گا۔ کل رجل و زید، ٹھیک ہے؟ کل رجل و زیدۃ، کل رجل و زیدۃ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے اس کی خبر محذوف ہے، اس کی خبر مبتدا کی کل رجل مبتدا ہے، کل، یہ اس کی خبر محذوف ہے، یہاں پر حذف کرنا واجب ہے۔ اس میں کا کل رجل و زیدۃ مقترنان، تو ہر انسان اور اس کی پہچان ملی ہوئی ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس مثال میں حذف کرنا واجب ہے، یہ کیسی مثال ہے؟ تو آپ نے ایک مثال دی تھی۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی خبر، مبتدا کی خبر مقترن کے معنی میں ہو، کس کے معنی میں ہو؟ ملنے کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے؟ مقارنت کے، جب ہر وہ مبتدا کی جس کی خبر مقارنت کے معنی میں ملی ہوئی، یعنی اس میں مقارنت کے معنی پائے جائیں اور اسے واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے، ایک ایسی واو جو معیت کے معنی میں ہو، واو معیت، یعنی ہر وہ مبتدا کہ جس کی خبر مقارنت کے معنی رکھتی ہو، مقارنت کے معنی میں، ہر وہ خبر، ہر وہ مبتدا کہ جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسے واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے تو واو معیت کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے؟ اصل یہ کل رجل کیا ہے؟ کل رجل و زیدۃ مقترن مثلا، یعنی اس میں ہو جائے کل رجل مقترن ما زیدۃ، ما واو سے معنی ما ہے نا، ہو جائے گا ایسے ہی اس میں کل رجل مقترن مع زیدۃ، یہ اصل میں ایسے ہے۔ سمجھ میں آ گئے نہیں آ گئے؟ تو اس کی جو مقترن کے معنی میں ہے، مقارنت کے معنی رکھتے ہیں مع زید، اور واو کے ذریعے سے عطف کے جو معیت کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت میں اس مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ یا آپ ایسے کہہ لیجیے کل رجل مقترن مع زیدۃ، یا کل رجل و زیدۃ مقترنان یا مقرونان، مقرو
مقرونان کہیں ہیں، مقرونان حذف ہے مثلا، یا مقترن حذف ہے، یا مقرون یا مقترن پڑھ رہا ہوں، مقرون مع زیعته كل رجل مقرون مع زیعته یا كل رجل وزیعته مقرونان، دونوں ملے ہوئے ہیں، یا ہر انسان ملا ہوا ہے اپنے اس کے ساتھ، اپنی ہویت کے ساتھ، یعنی پہچان کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر وہ مبتدا کہ جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہوں، ہر وہ مبتدا جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہوں اور اسے واو کے ساتھ کیا گیا اس میں، اور وہ واو معیت کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت میں اس مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، یعنی وہ مبتدا بغیر خبر کے آئے گی۔ دیکھیے کل رجل وضیعتہ میں ہر انسان اور اس کی پہچان، ہر انسان اور اس کی پہچان کیا مطلب ہے؟ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملی ہوئی ہے، تو اس کی خبر مقارنت کے معنی ہے۔ جب کبھی بھی مبتدا کی خبر میں مقارنت کے معنی پائے جائے اور اس میں ایک واو کے ذریعے سے حذف کیا گیا جو معیت کے معنی میں ہو، واو معیت کے ذریعے، تو ایسی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی۔ سمجھ میں آیا بات؟ واجب ہے اس خبر کا حذف کرنا، تو یہاں پہ لکھیے گا مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، کب کب؟ یہی کہیے مبتدا بغیر خبر کے ذکر کرنا واجب ہے، کب کب؟ آپ ایسے بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی فی الحال الگ ایک مثال لکھ لو، باقی میں مثال تو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ لکھوا دوں میں۔ ملا مٹا دو، آپ دیکھیے، آپ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، ایسے لکھیے گا مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، کب؟ نمبر 1، وہی بات لکھو، آپ لکھ رہے ہیں خود لکھ لو گے، جب کبھی مبتدا کی خبر، جب کبھی مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی میں ہو، یا خبر میں مقارنت کے معنی پائے جائیں، مبتدا کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو، مقارنت کے معنی ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور اس پر کس پر؟ یعنی مبتدا پر، اس پر یعنی مبتدا پر، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جب کبھی مبتدا کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو اور اس پر مبتدا پر کسی چیز کو واو کے ذریعے سے حذف کیا جائے، واو کے ذریعے حذف کیا جائے، واو کے ذریعے حذف کیا جائے جو معیت کے معنی میں ہو۔ کون؟ واو۔ تو جب کبھی مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی ہو، وہ اس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو اور اس مبتدا پر کل رجل کل کو پر حذف کسے کیا؟ زیعتہ کو، واو کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے حذف کیا جائے جو معیت کے معنی میں ہو، تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ مثال بھی لکھ لو، دیکھیے آپ، کل رجل، دیکھیے کل کے اوپر حذف کیا واو کے ذریعے سے، کس کو؟ زیعتہ کو حذف کیا ہے نا، کیوں مرفوع ہے زیعتہ؟ واو کے ذریعے حذف کیا ہے کل کے اوپر، ہر انسان اور اس کی پہچان مثلا، تو یہ واو دیکھیے آپ، ہر آدمی اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں نا، ملے ہوئے ہیں، تو مقارنت کے معنی پائے جا رہے ہیں اس کی خبر میں، اور کسی چیز کو واو کے ذریعے سے مبتدا پہ عطف کیا گیا ہے جو واو معیت کے معنی میں ہے نہیں ہے،
یعنی ہر انسان اپنی ماہیت کے ساتھ اپنی پہچان کے ساتھ مقرون، یا تو کہیے کل رجل مقرون مع ذیعته یا کل رجل وذیعته مقرونان، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ، یا تو یہ کہیے ایسے ہے یہ کل رجل مقرون، کل رجل مقرون مع ذیعته، یا کہیے کل رجل و ذیعته مقرونان، سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پر آپ یہ آس میں جو مقرونان ہے حذف کرنا واجب ہے، حذف کرنا واجب ہے۔ کون سے اسکول کو سمجھ میں آیا؟ کل رجل وذیعته سمجھ میں آیا؟ اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ تو سمجھ میں آیا کب مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی؟ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے نمبر ایک کب؟ جب کبھی بھی مبتدا کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو، مقارنت کے معنی میں ہو خبر، مقرون مقارنت کے معنی ہے مقرون، اور ایک چیز کو واو کے ذریعے سے مبتدا پر عطف کیا گیا ہو اور وہ واو مائیت کے معنی میں ہو تو اس خبر کا حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ مقرون سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا لکھیے، بتا دوں یہ دوسرا کب واجب ہے؟ دیکھیے مثال دیکھیے، پہلے مثال دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، پہلے مثال کے تو ضربی زیدن، ضربی زیدن، ٹھیک ہے، ضربی زیدن قائما، ضربی زیدن، ٹھیک ہے، اور اکثر و شربی السبیقہ، اکثر و شربی السبیقہ ملعوباً، اکثر و شربی السبیقہ ملعوباً، لکھی مثال دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ضرب، ضرب ہے نا، ضربی مصدر ہے، شرب مصدر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایک پوائنٹ سمجھ لو یا تو اسے، یا دونوں کو الگ الگ سمجھ، جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا کوئی چیز اس کی طرف اضافہ، مصدر ہو، مصدر کی طرف کوئی مبتدا مضاف ہوئی ہو، یا تو مبتدا مصدر ہو یا مبتدا مضاف ہو مصدر کی طرف، یا تو مبتدا مصدر ہو یا مبتدا اس میں تفضیل ہو، یا تو مبتدا مصدر ہو یا مبتدا اس میں تفضیل ہو مضاف ہو مصدر کی طرح، اور اس جملے میں خال ہو۔ میرے استاد کی بات یاد آ گئی، ہم نے جب یہاں پڑھتے تھے سمجھا، ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ کیا کہتے تھے؟ مبتدا مصدر ہو یا مبتدا اس میں تفضیل ہو مضاف ہو مصدر کی طرف، جملے میں حال ہو، خبر بنانا محال ہو، اور اس جملے میں حال ہو خبر بنانا محال ہو تو اس مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ دیکھیے ضربی زیدان، یہ سب کی بات یاد رکھیں، ضربی زیدان مصدر ہے، مبتدا حال ہے، میرا زید کو مارنا در حالی کو کھڑا ہے، تو اذا کانا قائما تھا، اذا کانا قائم، کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی مبتدا مصدر ہو اور اس جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو تو ایسی صورت میں اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ اور کب؟ جب کبھی مبتدا اس میں تفضیل ہو اور مضاف مصدر کی طرف جملے میں حال ہو اور اس کا خبر بنانا محال ہو تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ ایسے ہے اس میں ضربی زیدان، میرا زید کو مارنا حاصل، حاصل ہوا اذا کانا قائما، در حالی کہ وہ حاصل ہوا ہے، خبر ہوا ہے، یعنی آپ اکثر و شربی، میرا پینا، اکثر پینا، میرا زیادہ پینا، سبیق
ستو کو، ستو جانتے ہو؟ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے. میرا ستو کو زیادہ پینا حاصل ہوا ملتوتن، وہ کر کے، ہاں وہ مخطوط کر کے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں قائمن اور ملتوتن. اذا کانا قائمن، اذا کانا ملتوتن. تو اذا کانا جو ہے کانا تامہ تھا، وہ ظرف اذا جو ہے وہ جو کہ کانا تامہ تھا، جو اس میں عامل تھا وہ حذف ہو گیا، یہ حال اس کی جگہ پر آ گیا. اب اس کو ہم خبر نہیں بنا سکتے، لہذا یہاں پر خبر کا حذف کرنا واجب ہے، ورنہ آپ اسے خبر بنانا ممکن ہوتا تو اسے خبر بنا لیتے. یہ مبتدا، ٹھیک ہے. کون کا مبتدا بتائیے کیوں محال ہے اس کا خبر بنانا؟ کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے اور یہ حال ہے. اذا کانا قائما ظرف ہے نا، اذا کانا اذا ظرفیہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر عامل ہے، اس کی جگہ ہی آیا ہے. حال میں ظرفیت کے معنی پائے جاتے ہیں نا اس طرح سے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی مبتدا یا مصدر ہو، یا اس میں تفضیل اور مضاف ہو، یا مصدر کی طرف مضاف ہو، اور اس جملے میں ایک حال ہو جس کا خبر بنانا محال ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. تو یہاں پر ضرب زیدن قائمان، یعنی ضرب زیدن حاصلون اذا کانا قائما. جب وہ کھڑا ہے، جب حالی کہ وہ کھڑا ہے، اس صورت میں میرا زید کو مارنا حاصل ہوا ہے، نہیں وجود میں آیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. یا آپ کو دوسرا تیسرا کر لو، یا اس کو ایک ہی کر لو، جیسے انہوں نے کتاب نے کہا ہے کہ اس کو ایک ہی مارو. ٹھیک ہے. اب کیا کہا دوسرا؟ ایک لکھ لیا آپ نے، دوسرا لکھیے. جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو اور مصدر کی طرف مضاف ہو، آپ اس میں تفضیل کی بحث میں جا کے پڑھیں گے کہ اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جس کی طرف وہ مضاف ہوتی ہے. تو یہاں پر جو اس میں تفضیل مصدر کی طرف مضاف ہو رہی ہے تو مصدر والا ہی حکم ہے. تو جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفضیل اور مصدر کی طرف مضاف ہو اور جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو، تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے وہی ضرب زیدن قائمان یا اکثر و ضربی اکثر و شربی السبیقہ ملتوتن. تو وہاں پہ حاصلون جو مثال دی میں نے، محذوف کو حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ جس کی خبر نہیں ہے، جس کو خبر، اس میں تفضیل اور مصدر کی طرح مضاف ہو اور اس جملے میں حال ہو جس کو حال کو جس کو خبر بنانا محال ہو، اس جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو، تو پھر خبر کا حذف کرنا واجب ہے. جیسے آپ نے دیکھا ضربی زیدن ضربی زیدن ضربی زیدن قائما، یعنی اس میں ہے حاصل. یہاں خبر کیا تھی؟ حاصل. ضربی زیدن قائما، دیکھیے جملے میں حال ہے نہیں، مبتدا مصدر بھی ہے، جملے میں حال ہے، اس کو خبر بنانا محال ہے. تو یہاں پر یا اکثر یا پھر اس میں تفضیل ہو جی، یا پھر مبتدا اس میں تفضیل ہو اور مضاف ہو مصدر کی طرح، اکثر ہو شربی السبیقہ دیکھیے ملتوتن، جملے میں حال ہے، خبر بنانا محال ہے. تو حاصل ایسے ہی اکثر و شربی السبیقہ حاصلون اذا کانا ملتوتن، یا ضرب زیدن حاصلون اذا کانا قائما. ظرف اذا ظرف کانا تامہ کے ساتھ ہو گیا، یہ حال اس کے جگہ پر آ گیا. لکھ لیا؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ بات اور بھی پڑھاتا بھی 2-3 مقام ہیں، لیکن کیونکہ وقت تمام ہو گیا آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.